السلام علیکم ویورز اینڈ اسٹوڈینٹس. آج ہم بات کریں گے آرگنائزیشنل روٹین پہ، اور اس سلسلے میں آج ہمارا دوسرا سیشن ہے. اس سے پہلے ہم آرگنائزیشنل روٹین میں پہلے بات کر چکے ہیں. تو آرگنائزیشنل روٹین کے کانٹیکسٹ میں جو چیز ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے وہ اسینشلی بیس کرتی ہے جیمز جی مارچ کے آرٹیکل پہ. آرٹیکل کا ٹائٹل ہے فٹ نوٹ ٹو آرگنائزیشنل چینج. تو یہ مارچ نے بہت کمپریہنسو بیسیکلی ڈپکٹ کیا ہے کہ ریئل لائف میں آرگنائزیشن کس طرح انٹریکٹ کرتی ہیں اور آرگنائزیشن میں جو چینج آتی ہے وہ کس طرح روٹین بیسڈ ہے. تو روٹین کے حوالے سے دو بیسیکلی کانوٹیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ روٹین جو ہے اس کی نیگیٹو آسپیکٹس ہیں، اور ایک یہ کہ روٹین ہے وہ پازیٹیو بیسیکلی کانٹیکسٹ میں دیکھی جاتی ہے. تو آرگنائزیشنل روٹین اسینشلی بیس کرتا ہے تھیوری آف آرگنائزیشنل ایکشن میں. اب تھیوری آف آرگنائزیشنل ایکشن کو اگر ہم سمجھیں تو اس میں ہم نے کچھ پرنسپلس ڈسکس کیے تھے لاسٹ ٹائم. وہ ہمیں ایک فریم ورک پرووائڈ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں جو ممبرز ہیں یا اس کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں اور کیسے پرفارم کرتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں. اور اس ڈے ٹو ڈے لائف میں اور ڈے ٹو ڈے انٹریکشن میں انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے وہ روٹین جو ہے ایک سورس آف اڈیپٹیشن ہے. یعنی یہاں پہ روٹین کا رول کیا ہے کہ آرگنائزیشن روٹین از ٹریٹڈ ایز اے ویریبل فار سورس آف اڈیپٹیشن. یعنی آرگنائزیشن روٹین جو وہ ہمیں اڈیپٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے، کیونکہ جو کچھ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہو رہا ہے آرگنائزیشن کی اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس حوالے سے ہم نے کچھ روٹین کے سیلینٹ فیچرز پہ بھی بات کی تھی، اور اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آرگنائزیشن میں کیسے پروسیجرز کو فالو کیا جاتا ہے، رولز کو فالو کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، یا آرگنائزیشن میں کانفلکٹ ریزولوشن میکانزمز کیا ہے، اور کس طرح ریئل لائف میں بیسیکلی آبجیکٹیوز میں یا رولز میں اگر کانفلکٹ ہو تو اسے کیسے ریزالو کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آرگنائزیشنل ایکشنز جو ہیں یا روٹینز جو ہیں یہ کنٹیجین ہے، اور یہ ری جنریٹ بھی کرتے ہیں اور موو کرتے ہیں آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن اینڈ آرگنائزیشن ٹو سوسائٹی. تو یہ سارے فیچرز ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے، اور آج ہم اسی حوالے سے آج فردر موو کریں گے. لیکن آج کے سیشن میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ روٹینز نو میٹر ہمیں ایک پازیٹیو کنوٹیشن پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم آرگنائزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو یا آرگنائزیشن اپنے آپ کو اڈیپٹ کرے، اور سورس آف اڈیپٹیشن بھی کنسیڈر کی جاتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم روٹینز جو ہیں وہ بہت ہی ہمیں کمپلیکسٹی کی طرف بھی لے جاتی ہیں، اور روٹین کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ روٹین کا پرپز کیا ہے، روٹین بیسیکلی آپ کو ایک اسٹیبل پریڈکٹیبل ورلڈ کی طرف لے جاتی ہے کہ جب چیزیں روٹینائز ہو جائیں تو آؤٹ کم بھی روٹینائزڈ ہو جائے، یعنی آؤٹ کم بھی پریڈکٹیبل، سرٹن اور ایکسپیکٹڈ ہو جائے. لیکن ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آرگنائزیشن میں روٹینائزڈ بیہیویئرز ہے، یا روٹینائزڈ انٹرپریٹیشن آف رولز ہے، یا روٹینائزڈ کانفلکٹ سالونگ اور پرابلم سالونگ ہو رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ مائٹ لیڈ ٹو ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. تو روٹین کے کچھ اور کمپلیکس فیچرز آج ہم آج کے اس سیشن میں زیر بحث آئیں گے، اور ان پہ ہم فردر ڈیٹیل بات کریں گے. اور یہ اگین مارچ کے آرٹیکل جس کا میں نے آپ کو ریفر کیا فٹ نوٹ ٹو آرگنائزیشنل چینج، جسے آپ HEC کی لائبریری سے ایکسس بھی اس کی حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو اوریجنل آرٹیکل کو بھی ضرور گو تھرو کریں تاکہ آپ کی کمپریہنسو اور پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے. تو آج کے ہم اس سیشن میں مزید دیکھتے ہیں کہ جی آرگنائزیشنل روٹین تو پازیٹیو سورس آف اڈیپٹیشن تو ہے ہی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ کمپلیکسٹیز کون سی ہیں تو جو کہ آرگنائزیشن میں روٹینز کی وجہ سے جنریٹ ہوتی ہیں. تو مارچ نے اس چیز کو 5 کیٹیگریز میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور وہ یہ ہیں. نمبر 1 unanticipated consequences of ordinary action. Number 2 solution driven problems. Number 3 the tendency for innovation and organization to be transformed during the process of innovation. And number 4 the endogenous nature of created environment. And number 5 the interaction amongst system requirements of individuals, organizations and environments. تو یہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے تھے کہ یہ 5 جو فیچرز ہیں
آرگنائزیشن میں جو روٹین کی وجہ سے جنریٹ ہو سکتے ہیں، ان کا آپس میں یہ انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے. جب ان کا فردر انٹریکشن ہوگا ڈیو ٹو پریزنس آف آرگنائزیشن روٹینس، تو پھر آرگنائزیشن میں بڑا کمپلیکس انوائرمنٹ مینیفیسٹ ہوگا. تو اب ہم ان پانچوں پہ ون بائی ون بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ ہم کریں گے ان اینٹیسپیٹڈ کانسیکوینسز آف آرڈنری ایکشن. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈنری ایکشن کے ان اینٹیسپیٹڈ کانسیکوینسز کیا ہیں. فرسٹ، the rate of adaptation may be inconsistent with the rate of change of environment. So unless an environment is perfectly stable, organization cannot learn appropriately. So بات سب سے پہلے جو فیچر ہے اس پہ مارچ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ جناب کوئی بھی آرڈنری ایکشن ہو، روٹینائزڈ ایکشن ہو اور آرگنائزیشن میں، اس کا ہم پریڈکٹیبل آؤٹ کم ڈٹرمن نہیں کر سکتے. ظاہر ہے روٹین کا مقصد تو پریڈکشن ہی ہے اور اسٹیبل آؤٹ کم ہے، لیکن ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ ان اینٹیسپیٹڈ، یعنی جس کو ہم اینٹیسپیٹ نہیں کرتے وہ چیز واقع ہو جاتا ہے. ایسا ایونٹ ہوتا ہے جن کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ان اے سمپل لینگویج. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آرگنائزیشن کا جو ریٹ آف اڈیپٹیشن ہے، اس حوالے سے اس نے بات کی کہ ریٹ آف اڈیپٹیشن انوائرمنٹ کے ریٹ آف اڈیپٹیشن سے میچ نہیں کرتا، انکنسسٹنٹ ہوگا. یعنی انوائرمنٹ میں جو ریٹ آف چینج ہے اور آرگنائزیشن میں جو اس ریٹ آف چینج کے بارے میں پرسپشن ہے وہ میچ نہیں کرتا، وہ انکنسسٹنٹ ہے. تو کیونکہ جب تک انوائرمنٹ میں اسٹیبلٹی نہ آئے تو آرگنائزیشن کے ممبرس اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ جناب بیسیکلی انوائرمنٹ جو ہے وہ کس لیول تک چینج ہوا ہے. انوائرمنٹ کنٹینیوسلی چینجنگ، so it is difficult to gauge basically the quality and quantity of change going out there in environment. تو اس لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ organization they lag behind، کہ organization ہمیشہ somewhat lag کر رہے ہوتے ہیں اس environment کے ساتھ اپنے آپ کو continuously adapt کرنے میں. جہاں rate of change زیادہ ہوگی اور at times basically اگر اس میں دو چیزیں ہیں، دو سیناریوز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ریٹ آف اڈیپٹیشن سلو ہو تو آرگنائزیشن لیگ کرے گی، انوائرمنٹ ایڈوانس کر رہا ہے، چینج ہو رہا ہے کوئکلی، اور ریٹ آف چینج یا ریٹ آف اڈیپٹیشن سلو ہے تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن لیگ کرے گی. ایٹ ٹائمس آرگنائزیشن اینٹیسپیٹ کرتی ہیں، اوور اینٹیسپیٹ کر دیتی ہیں کہ جی ایکسپیکٹڈ جو چینج ہے اس سے زیادہ وہ چینج ایکسپیکٹ کرتی ہیں اور گیس کرتی ہیں یا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. واٹ ہیپنڈ ان دیٹ کیس کہ وہ جو ریٹ آف اڈیپٹیشن ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے ایکچوئل چینج جو انوائرمنٹ میں واقع ہوئی ہو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایٹ ٹائمس آرگنائزیشنز اینٹیسپیٹس اہیڈ آف ٹائم، یعنی ایون آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹائم سے آگے نکل جاتی ہیں. اس کی ایگزامپل ریئل لائف میں دیکھیں کہ بہت ساری آرگنائزیشن جو اسٹیٹ آف آرٹ ہائی ٹیک پروڈکٹس بناتی ہیں اور ایٹ ٹائمز ہائی ٹیک پروڈکٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. وہ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ بیکاز دے آر تھنکنگ اہیڈ آف ٹائم، اور ابھی کنزیومرز نے یا انوائرمنٹ نے اس لیول پہ اس کو اڈیپٹ نہیں کیا جو وہ پروڈکٹ کنسیو کرتے ہیں یا پروڈیوس کرتے ہیں. تو واٹ از دس؟ اب یہ مارکیٹنگ میں تو بڑی ٹپیکل بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ جناب ضروری نہیں کہ ہر ہائی ٹیکنالوجی بیسڈ ہائی ٹیک پروڈکٹ وہ سکسیسفل ہو جائے مارکیٹ میں. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ نے سوسائٹی کا یا انوائرمنٹ کو اوور آل ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ کس لیول پہ ویدر وہ اس پروڈکٹ کو ایبزارب کر سکتی ہے یا نہیں. یا اگر آپ اوور اینٹیسپیٹ کر دیں اور آپ نے زیادہ ریٹ آف چینج کو ایسٹیمیٹ کر دیا دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب اس کی ایک اور ایگزامپل میں اپنے ہی پاکستانی کانٹیکسٹ میں دوں گا. فار انسٹنس ایک شوگر انڈسٹری سے میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ایک آرگنائزیشن ہے شوگر سیکٹر میں، تو اس نے ایک پروڈکٹ لانچ کیا لکوڈ شوگر کے نام سے. اب پوائنٹ یہ ہے، اور وہ پروڈکٹ میزریبلی فیل ہو گیا. واٹ ہیپن؟ کیونکہ آپ نے مارکیٹنگ میں پڑھا ہی ہوگا یہ چیز کہ آرگنائزیشن کا کام ہے کہ وہ پرابلم کے سولوشن دے. اب ہمارے اپنے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ چائے ہے، چائے میں آپ دودھ ڈالتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں اور چینی کو چمچ سے ہلاتے ہیں، تو اٹ واز پرسیوڈ ایز اے پرابلم.
تو اب لکوڈ شوگر کا جو کنزیومر کے یعنی ہاؤس ہولڈ کنزیومر گڈس کے لیے انہوں نے اسمال شوگر کو لکوڈ فارم میں پروڈکٹ کے طور پہ دیا, تو ازمپشن یہ تھی کہ یہ ہائی ٹیک پروڈکٹ ہے اور یہ ہمیں جو چمچہ ہلانے کی نیڈ ہے, ظاہر ہے اس کا تعلق ایک کلچر سے بھی ہے, اس کو اس نے اگنور کیا اور ازیوم کیا آرگنائزیشن میں کہ یہ بڑا ہائی فائی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس پروڈکٹ ہے تو یہ سکسیسفل ہوگا. تو انسٹیڈ کہ وہ جو ہماری جو نیڈ ہے ٹریڈیشنل, وہ بلکہ وہ پرابلم ہے, اسے نیڈ کے طور کی بجائے پرابلم کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا, اور یہ پرابلم ریزالونگ ہے کہ آپ بڑے سوفسٹیکیٹڈلی 2-3 ڈراپس چائے میں ڈالیں اور چمچ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ سالو ہو جائے. لیکن ہوا کیا, وہ پروڈکٹ بری طرح فیل ہو گیا, کیونکہ ہمارا وہ ڈفرینٹ ریزنس ہیں. اس کی کازیشن میں آپ جا سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کیا کنزیومر بیہیویئر جو ہے وہ اس حد تک میچیور ہے, یا آنے والے ٹائم میں جہاں ٹیکنالوجی کا زیادہ رول ہے وہ اس حد تک آ جائے گا یا نہیں. یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کلچرل وے آف ڈوئنگ تھنگس جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے, جیسے اس پرٹیکولر کیس میں کہ جب تک آپ چائے کی پیالی میں چینی کے چمچ بھر کے اور اسے اچھی طرح ہلا کے اور پھر آپ نہ لیں, تو اب نیڈ یہاں پہ کیا تھی کہ ہائی ٹیک پروڈکٹ کو سکسیسفل ہونا چاہیے تھا. آرگنائزیشن نے اینٹیسپیٹ کیا لیکن آرگنائزیشن بری طرح فیل ہو گئی. تو کیا تھا, اوور اینٹیسپیشن تھا. آرگنائزیشن واز موونگ اہیڈ آف ٹائم. So this was the factor explained here. Similarly, some products that are technologically too advanced also liable to fail because they are ahead of time. اور اس کی آپ الیکٹرانک گڈس میں بہت ساری ایگزامپلس دے سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو کنزیومر گڈس میں ایک ایگزامپل دی, آپ الیکٹرانکس گڈ میں بہت زیادہ ایگزامپلس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ہائی ٹیک پروڈکٹس جو ہیں وہ کس وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں, بیکاز آرگنائزیشن دے اسپیکولیٹ, اوور اسپیکولیٹ اینڈ اینٹیسپیٹ اہیڈ آف ٹائم. اسی طرح similar is the case with changing organization strategy and organization when situation or time or environment or market is not mature enough to absorb change. Therefore, دیکھیں نا کہ مارکیٹ جب تک اس چینج کو ایبزارب نہ کرے اور آرگنائزیشن بہت زیادہ پروگریسو ہو, ان دیٹ کیس بھی جو یہ چینج یا اڈیپٹیشن ہے یہ فیل ہو جاتی ہے. تو اپروپریٹ ٹائمنگس, اپروپریٹ سیکوینس یہ میٹر کرتی ہے کہ آرگنائزیشن اور انوائرمنٹ دونوں میں ایک اپروپریٹ فٹ ہو, اور وہ اپروپریٹ جسے ہم اڈیپٹیشن کہتے ہیں. تو آپ اوور اینٹیسپیٹ کریں تب بھی فیل, اور اگر آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں تب بھی فیل. تو اپروپریٹ بیسیکلی یہ ڈٹرمن کرنا, اور اسی کا نام پھر اسٹریٹجی فارمولیشن ہے کہ جناب آپ ایگزیکٹ یا اپروپریٹ اسٹریٹجی فارمولیٹ کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ کو لائک وائز اس میں انوائرمنٹ میں سوسائٹی کو یا کنزیومرز کو انگیج کر رہے ہیں اس پالیسی کے ذریعے. سیکنڈ پرابلم یہ ہے ان اینٹیسپیٹڈ جو آؤٹ کم ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ممبرز آف دی آرگنائزیشن کو کاز اور افیکٹ کا ریلیشن شپ نہیں پتہ کہ جناب یہ جو چینج آئی ہے یہ کس وجہ سے آئی ہے. اب یہ چیز ایک مسنگ بیسیکلی ہے کہ ڈیسیژن میکرز دے آر ناٹ فلی اویئر آف کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ فار دا چینج گوئنگ آؤٹ دیئر ان انوائرمنٹ. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مینیجرز دے آر انیبل ٹو ہیو ٹرو گراسپ آف کاز اینڈ افیکٹ فینومینا. انوائرمنٹ میں جو بھی فینومینا ہو اس میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ پر پراپرلی کمپریہینڈ کر پاتے, اور انفیکٹ اگر پراپر کمپریہنشن ڈیولپ کر لیں تو شاید انہیں پھر اڈیپٹیشن میں آسانی ملے. اب ہوتا کیا ہے, یہ ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ ہے. ہیومن سائیکی یہ ہے کہ وہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو چیز کوئی بھی فینومینا ہو اس کے جو آبویس یا اپیرنٹ جو افیکٹس ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. یعنی سائیکی یہ ہے کہ ایکسٹرنل جو ٹینجیبل فزیکل سینس میں جسے ہم کہتے ہیں نا خارجی لیول پہ, یعنی وہ جو نظر آتا ہو سم تھنگ وچ از آبویس, اور جو اس کے پیچھے جو کازیشن میں جو فینومیناز ہیں وہ دے ٹینڈ ٹو اگنور. سو مینیجر ٹینڈ ٹو اگنور. انفیکٹ جو چیز سامنے مینیفیسٹ ہو رہی ہے فزیکل ٹینجیبل سینس میں, اور آبویسلی ڈیفینیٹلی وہ جو چیز نظر آتی ہے تو اس نظر آنے والے کا اپیئرنس کا افیکٹ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہیں دے ٹینڈ ٹو فالو دیٹ.
in its outward form. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی فارم پہ زیادہ فوکس ہے rather than on substance. یعنی فارم اور سبسٹنس کی جو ڈبیٹ فلاسفی میں ہے کہ جو چیز ظاہر میں ہے اس پہ فوکس پھر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر میں جو چیز جو ہے وہ امپریشن کریٹ کرتی ہے. سو آؤٹ ورڈ جو چیز اپیئر کر رہی ہو اس پہ پھر جو ہے ہم اس کو کاپی کریں گے. جب کاپی کریں گے بیہیویئر کو تو وٹ از آبویس، وٹ از اپیرنٹ، ٹھیک ہے، ان اٹس فارم. ہیومن سائیکی از دیٹ وی ٹینڈ ٹو کاپی دیٹ. تو جو اس کے پیچھے جو چیز کاز کر رہی ہے وہ اس کو فوکس نہیں کریں گے. تو واٹ ہیپن کہ وی لوز سائٹ آف ٹرو کانٹیکسٹ، کہ ہمیں ٹرو کانٹیکسٹ نہیں پتا. تو یہ چیز پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن نے کسی پرٹیکولر اسٹریٹجی کو، ویزیبل آسپیکٹ آف اسٹریٹجی کو فالو کیا اینڈ دی آرگنائزیشن ریمین سکسیسفل، ادر آرگنائزیشن دے ٹینڈ ٹو کاپی دیٹ، کہ انہوں نے جناب اس کو پھر کاپی کیا اور دے ٹرائی ٹو بی سکسیسفل. لیکن بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ آرگنائزیشن جو کاپی کر رہی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. تو وہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی ایک فیکٹر کو، لائک وہ ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہیومن ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں، وہ فائنانس بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ایسا ایک ڈسٹنکٹ ویزیبل ایریا ہو سکتا ہے کہ باقی آرگنائزیشن اس شخص کی سکسیس کو ایٹریبیوٹ کریں آن اکاؤنٹ آف دیز فنکشنل ایریاز، اینڈ دین دے ٹرائی ٹو فالو اور ہیو دا سیم بیہیویئرل پوسچر. وہ آپٹ کر کے، اور ایون سوسائٹیز، نیشنز اینڈ انڈیویجولس، ان کی بھی یہی سائیکی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی انڈیویجول یا سوسائٹی یا نیشن کو دیکھیں کہ وہ ڈیولپڈ ہو گئی ہیں اور اس کا پھر آپ ایک سنگل ویریبل اٹھا لیں جو کہ آبویس ہو اور آپ کہیں کہ جناب یہ ریزن ہے، یہ پالیسی کا کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے اس نے ڈیولپ کیا ہے، سو اف وی ہیو ٹو ڈیولپ وی ہیو ٹو فالو دا سیم ٹریک. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا اپروپریٹ کانٹیکسٹ یا اس کے جو کازیشن ہے، ریئل کازیشن، وہ امپلیسٹ ہوتی ہے، وہ امپلائڈ ہوتی ہے، وہ آبویس نہیں ہوتی، اس کو فالو نہیں کرتے. جب اس کو آپ اگنور کرتے ہیں تو دین ڈیفینیٹلی وہ ٹوٹل جو پکچر ہے وہ یو لوز سائٹ آف دی ٹوٹل پکچر، بلکہ سم تھنگ وچ از آبویس ایٹ اپیرنٹ لیول یو ٹرائی ٹو فوکس دیٹ. یعنی فارم کی ایٹریبیوٹس کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں گے rather than substance and essence. جو ریئل ایسنس ہے وہ چیز فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے کہ فالس ماڈل آف کازیلٹی کو فوکس کرتا ہے مینیجر اور ریئل ماڈل کو اگنور کرتا ہے. تھرڈ از concurrent or parallel processes appear to carry sense, may combine to produce joint outcome that are not intended by anyone and counter the interests motivating the individual action. اب یہاں پہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ریفر کرتا ہے کہ کیوں ہمارے آرڈنری ایکشنز کے ان اینٹیسپیٹڈ آؤٹ کمز ہوتی ہیں، کہ ایٹ ٹائمس چیزیں جو ہیں وہ جب ہم چینج کو انٹروڈیوس کرائیں، نیا کمپوننٹ انٹروڈیوس کرائیں، تو جو اولڈر سسٹم ہے یا اولڈر کمپوننٹس ہیں وہ سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتے ہیں، تو پیرالل کے طور پہ چلتے ہیں. یعنی پیرالل لیول پہ آپ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں دو چیزوں پہ، اولڈ ٹیکنالوجی پر بھی، نیو ٹیکنالوجی پر بھی. تو وہ آپ کو ٹرولی پھر آپ میئر نہیں کر سکتے. یعنی ممبرز آف دی آرگنائزیشن دے کین ناٹ ڈیٹیکٹ اینڈ میئر کہ جناب واٹ از ایٹریبیوٹیڈ ٹو واٹ، پریویس ٹیکنالوجی یا نیو ٹیکنالوجی. اور بیسیکلی اس کی میں پریکٹیکل لائف میں فار انسٹنس ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیشن کی آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن جب ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کراتے ہیں، ٹریڈیشنلی کام ہو رہا ہے مینول بیسڈ یا جس میں لوگ زیادہ انوالومنٹ ہے، لیبر پروسیسنگ زیادہ ہے. اب اس کے بعد آپ ٹیکنالوجی کا یا آٹومیشن کا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کرتے ہو. انیشیلی کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ in countries like organization and operating in countries like Pakistan, تو complete reliance نہیں ہوتا نیو ٹیکنالوجی پہ، complete shift بھی نہیں ہوتا، بلکہ simultaneously دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. کہ کیونکہ نئے سسٹم کی پوری جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے اسکلز ہیں، اس کا بیہیویئر ہے، وہ ابھی کمپلیٹلی ایکوائر نہیں کیا، اور پرانے سسٹم کے ساتھ جو روٹین کی ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی پاورفل ہے. اور پھر ڈسپلیسمنٹ آف ورکر، ڈسپلیسمنٹ آف اسٹاف اور اسکل، اس کی ڈسپلیسمنٹ اور پھر نیو اسکلس کی لرننگ ہے. تو ہوتا کیا ہے، وہ سائملٹینیسلی چلتی رہتی ہیں دونوں چیزیں اور پیرالل لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں.
ود دا ریزلٹ کہ ہمیں آؤٹ کم کا اور اس کے جب دونوں کے کمبائنڈ فارم میں چلتے ہیں تو پھر کسی ایک سسٹم پہ ریلائنس نہیں ہوتا, تو چیزیں پھر سم واٹ, کیونکہ پھر جو ممبرز آف دا آرگنائزیشن ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ کس ایفیشنسی کہاں سے آ رہی ہے اور ان ایفیشنسی کہاں سے آ رہی ہے, اور پھر کلیئر کٹ ایک ڈائیورجنٹ پرسپیکٹو ڈیولپ ہوتا ہے ممبرز آف دی آرگنائزیشن پہ, اور اولڈ سسٹم اور نیو سسٹم میں ایک کائنڈ آف کانفلکٹ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ٹرانسفارمیشن کا ایلیمنٹ ہے جس میں ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم پہ جب ٹرانسفارم کر رہا ہو, ہمارے یہاں ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہم اس کو بہت عرصے تک پیرالل لیول پہ چلاتے رہتے ہیں, سائڈ بائی سائڈ چلاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ کچھ عرصے بعد اولڈر سسٹم ڈسکارڈ ہونا چاہیے, پھر آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو, اپنی ویلیوز کو, اپنے سسٹم پروسیجر پروسیسز کو نئے پہ لے آئیں. لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے, ود دا ریزلٹ کہ وہ جو پروسیسز ہیں وہ پیرالل لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ فردر کیوس اور کنفیوژن کا باعث بنتی ہے آرگنائزیشن میں, اور ان کے جو جوائنٹ انٹریکشن ہے دونوں سسٹمز کے وہ سرپرائز آؤٹ کم لے آتی ہے. جو ان اینٹیسپیٹڈ آؤٹ کمز ہیں اکارڈنگ ٹو مارچ یہ بہت کامن ہے. اس کی اس نے بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں, کچھ ایگزامپلس میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک اس نے ایگزامپل دی ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کمپیٹنسی ملٹی پلائر کا. اب کمپیٹنسی ملٹی پلائر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آرگنائزیشنز میں جب کوئی ایسا گروپ ڈیسیژن میکنگ ہو تو اس میں یا امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈیسیژنز لینے ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیپل فرام ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ایک گروپ بنایا جاتا ہے کہ جناب اس کا کام ڈیسیژن میکنگ ہے یا پلاننگ ہے یا بجٹنگ ہے یا ایسا. تو اب ہوتا ایکچولی کیا ہے کہ کچھ اس گروپ ڈیسیژن میکنگ میں کچھ لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, کچھ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کچھ کے اسکلز ہوتے ہیں, کچھ اسکلفلی کام کرنا جانتے ہیں, کچھ زیادہ آرٹیکولیٹو ہوتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ آرٹیکولیٹو ہوتے ہیں, زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور اسکلفل, وہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, اور جو سم واٹ کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ویری نیچرل از دس فینومینا کہ کچھ لوگ کم انٹرسٹ لیں گے, کچھ لوگوں کے اسکلز اور بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا تو وہ کم انٹرسٹ لیں گے. سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ایونچولی کہ آرگنائزیشن میں ان لوگوں پہ ریلائنس بڑھ جاتا ہے جو اپنا انٹرسٹ, اور پھر وہ ڈیمانسٹریٹ بھی کرتے ہیں سکسیس. جب سکسیس اچیو ہو گئی تو اب نیکسٹ ٹائم کے لیے کیا ہوگا کہ انہی لوگوں پہ ریلائنس بڑھ جائے گا جن کا بیک گراؤنڈ یا جنہوں نے وہ جن کی وجہ سے آرگنائزیشن نے سکسیسفلی اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے. اب نیکسٹ ٹائم کے لیے کیا ہوگا, نیکسٹ ٹائم جب اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہوں گے تو انہی لوگوں کو پریکٹیکلی یا جو لوگ زیادہ ایکٹیو تھے ان پہ ریلائنس بڑھ جائے گا. تو یہ کمپیٹنسی ان کی ملٹیپلائی ہو رہی ہے, ان کو مزید انوالو کیا جائے گا اور پھر ان پہ ریلائی کیا جائے گا, اینڈ نیکسٹ ٹائم پھر جب ہوگا تو ان پہ ریلائنس بڑھ جائے گا, ود دا ریزلٹ کہ جو کمپیٹنسی ہے وہ چند سلیکٹڈ لوگوں میں ڈیولپ ہوتی ہے آرگنائزیشن میں, اور اکراس دی بورڈ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو آرگنائزیشن پہ وہ پھر جو ہے اس چیز کو کہا گیا ہے کہ یہ کمپیٹنسی جو ہے وہ ملٹی پلائر افیکٹ کریٹ کرتا ہے. کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جی اسپیشلائزیشن پہ یا ان لوگوں پہ انحصار زیادہ ہو جائے گا, ڈپینڈنسی. اب جب آپ چند لوگوں پہ جن کی کمپیٹنسیز بہت زیادہ ان ڈفرینٹ ایریاز اور وہ سکسیسفل ثابت کرتے ہیں, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن دیٹ کمپنی ٹینڈ ٹو ریلائی آن سچ پرسن مور, اور اینی تھنگ ہیپن ٹو دوز پرسنس, یا اگر وہ چھوڑ جائیں, آرگنائزیشن چھوڑ جائیں, تو پھر کیا ہوگا, کمپیٹنسی کا ایک ویکیوم ڈیولپ ہوگا. تو یہ پرابلم انڈیویجولس کے ساتھ ہے, اور اسی طرح آرگنائزیشن کے ساتھ بھی یہی ڈائلیما ایگزسٹ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن نے ایک اسٹریٹجی بنائی اور ایک اسپیشلائزڈ طریقے سے اس نے انوائرمنٹ کو انگیج کیا اور پھر سکسیسفل ہو گئے آؤٹ آف سم اسپیشلائزیشن. تو اس اسپیشلائزیشن کی وجہ سے آرگنائزیشن نے بلیو کیا کہ وی ہیو کلیکٹیولی ریچڈ اٹینڈ سکسیس اور گولز آؤٹ دیئر ان انوائرمنٹ. تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کہ نہیں جی یہ اسپیشلائزیشن ہمیں ڈلیور کر رہی ہے, سو فوکس مور آن دس اسپیشلائزیشن. تو وہ اسپیشلائزیشن پہ فردر بلیف بڑھتا جائے گا. تو جب بہت زیادہ اسپیشلائزیشن ہے تو اسپیشلائزیشن کے اپنے نیگیٹو افیکٹس بھی ہوتے ہیں. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کہ جتنا زیادہ اسپیشلائزیشن بڑھے گی اتنی زیادہ آرگنائزیشن کی ڈپینڈنسی
اس سکسیس فیکٹر پہ بڑھے گی. تو آپ باقی جو دوسرے ایریاز ہیں ان میں آپ اسپیشلائزیشن ایکسپلور ہی نہیں کرتے. تو فوکس کیا ہوگا, ٹینڈنسی ہوگی اس خاص اسٹریٹجی یا اس خاص اسپیشلائزیشن میں ریلائی کرنے کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پھر اینی تھنگ, اینی چینج ان انوائرمنٹ, یعنی انوائرمنٹ میں کوئی چینج آ جائے, وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, تو آرگنائزیشن بیکمز مور ولنریبل, اور وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہی چینج ہو جائے اور کسی اور اسپیشلائزیشن کی طرف جو انوائرمنٹ کی ڈیمانڈ ہو, انوائرمنٹ شفٹ کر جائے, کنزیومر ٹیسٹ چینج ہو جائے, انڈسٹری ریگولیشنز چینج ہو جائیں, کچھ ہو جائے, تو وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, the organization is bound to suffer then because of over specialization and because of over reliance and dependency on a particular strategy or a particular specialization. تو یہ پرابلم ہے بیسیکلی کمپیٹنسی ملٹی پلائر کا, جو انڈیویجول لیول پہ آپریٹ کرتا ہے اور جو آرگنائزیشن کے لیول پہ بھی آپریٹ کرتا ہے. تو کمپیٹنسی ملٹی پلائر کے جو آؤٹ کمس ہیں وہ گریجولی نہیں پتہ چلتے, بلکہ اچانک ہی پتہ چلے گا کہ جب ان انٹینڈیڈ آؤٹ کم ہوگا. تو نارملی تو جو جیسے آپ اینٹیسپیٹ کریں گے ویسے ہی آؤٹ کم ہوگا, بٹ آل آف اے سڈن the routine will lead you to rely on few people, routine to rely on few strategies or few specialization. So what is going to happen? Eventually it will lead you to an unanticipated outcome, کیونکہ environment پھر چینج ہو جائے گا اور آرگنائزیشن کی ریلائنس بہت زیادہ ہوگی, جس کے نتیجے میں آرگنائزیشن vulnerable ہوگی. Satisficing is another example of unexpected outcome from organizational routine. ہیومن بیہیویئر, جیسے مارچ اینڈ سیمن نے یہ جوائنٹلی یہ کانسیپٹ دیا تھا, ایکسپلور کیا تھا کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ سیٹسفائسنگ ہے, وہ آپٹیمم لیول پہ آپریٹ نہیں کرتا, بلکہ اس لیول سیٹسفائسنگ لیول پہ آپریٹ کرتا ہے جو لوگوں کو سیٹسفیکشن لے آئے, سیٹسفائی کر دے, اور اس میں ایک پھر سلیک جو ہے وہ رہ جاتا ہے ہیومن بیہیویئر میں. یعنی انسان جب پرفارم کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کوشن رہ جاتا ہے, وہ ابھی آپٹیمم لیول پہ ورک جو ہے پرفارم کر سکتا ہے, لیکن اسٹل اس سے کم پہ وہ کام کرتا ہے. وائی؟ بیکاز سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا نام ہے سیٹسفائسنگ. تو انڈیویجولز آر سیٹسفائسنگ, لائک وائز آرگنائزیشنز آر سیٹسفائسنگ. یعنی آرگنائزیشن جب اپنا آبجیکٹو اچیو کر لیں تو دے ٹینڈ ٹو بیکم سیٹسفائڈ. اب یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کہ روٹین میں جب بیہیویئر میں آرگنائزیشن اور انڈیویجول کے سیٹسفائسنگ ہوگی تو پھر ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم کیسے ہوگا, ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم انوائرمنٹل چینج کے ساتھ کیسے ایسوسیٹ کرے گا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ نارملی جب سیٹسفائسنگ بیہیویئر ہے, دو طرح کے بیہیویئر ہوتے ہیں, ایک رسک سیکنگ بیہیویئر ہے اور ایک رسک اوائڈنگ ہے. تو رسک اوائڈنگ جو ہے وہ سیٹسفائسنگ بیہیویئر کے ساتھ اکویٹڈ ہے. یعنی جب ہمارا بیہیویئر سیٹسفائسنگ ہوگا اور آپٹیمل لیول آف الٹرنیٹو جو ہے وہ ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے, وہ ڈیسیژن ہی نہیں لیں گے, بلکہ ہمارے ڈیسیژن بیس ہوں گے سیٹسفائسنگ لیول پہ, تو پھر ہم کیا کر رہے ہوں گے, ایکچولی رسک اوائڈ کر رہے ہوں گے رادر دین سیکنگ رسک. ٹھیک ہے, کیونکہ رسک کے دو ٹائپس آف بیہیویئر ہیں, ایک تو لوگ یا رسک لور ہوتے ہیں یا رسک ایورٹر ہوتے ہیں, یا رسک اوائڈ کرتے ہیں یا رسک سیکرز ہوتے ہیں. اور انٹرپرینیورز کی اگر ڈیفینیشن آپ دیکھیں انٹرپرینیور کی, تو اس میں کہ انٹرپرینیور از دا ون ہو لو ٹو ٹیک رسک, اور انٹراپرینیور جو ہے یعنی جو آرگنائزیشن میں کام کرے وہ بیسیکلی رسک اوائڈر ہوتا ہے, رسک اوائڈ کرتا ہے. تو جو جاب اورینٹیڈ لوگ ہیں ان کا بیہیویئر, ان کی ویلیوز, ان کی آؤٹ لک, ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے ایز اگینسٹ انٹرپرینیور. انٹرپرینیور جو ہے وہ مارکیٹ میں کرتا ہے اور مارکیٹ ہمیشہ بہت ہائی لیول آف رسک کنٹین کرتی ہے. تو اینی وے پوائنٹ یہاں پہ آرگنائزیشن کی سائیکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا بیہیویئر رسک اوائڈنس کی طرف جب چلا جاتا ہے اور روٹین میں بھی وہ ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ مینیفیسٹ کرتی ہے کہ جناب ہمارا جو بیہیویئر ہے بیسیکلی وی آر اوائڈنگ, وی اوائڈ ٹو ٹیک رسک. واٹ ہیپن وین دیر از اے چینج آؤٹ دیر ان انوائرمنٹ, انوائرمنٹ چینج ہو گیا, اب ریکوائرمنٹ اس چیز کی ہے کہ ہم رسک لور بنے, یعنی اب ہمیں اچانک ضرورت آئی کہ ہم آپٹیمل لیول پہ آپریٹ کریں, لیکن ہمارا بیہیویئر کیا تھا, سیٹسفائسنگ تھا. ہمارا بیہیویئر کیا تھا, رسک اوائڈ کرنے والا بیہیویئر تھا. تو رسک اوائڈ کرنے والے بیہیویئر کے ساتھ
ہم انوائرمنٹ کی میں جو اپرچونٹیز ہیں ان کو کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی بیہیویئرل مس میچ آ رہا ہے, اور یہی چیز مارچ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ جناب رسک اوائڈنگ بیہیویئر کے ساتھ ہم اچانک اپنے آپ کو کیسے ٹرانسفارم کریں گے ویئر وی کین ٹیک مور رسک. تو رسک اوائڈنگ بیہیویئر جو ہے, ہم بہت زیادہ رولس اور پروسیجرز اور ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, پھر ہمارا بیہیویئر بن جاتا ہے رسک اوائڈ. اور رسک اوائڈ کرتے ہوئے پھر جب انوائرمنٹ میں چینج آتا ہے, اب انوائرمنٹ چینج ہو گئی تو اب انوائرمنٹ ہمیں لے جائے گا کہ ہم اپنے اس شیل سے باہر نکلیں اور تھوڑا رسک لے کے انوائرمنٹ کو پازیٹیولی انگیج کریں اور اپرچونٹیز ایکسپلائٹ کریں. لائک بٹ ہوتا کیا ہے کہ سیٹسفائنگ بیہیویئر کی وجہ سے ہم جو ہے اپرچونٹیز جو انوائرمنٹ میں اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پاتے. تو یہاں پہ بیسیکلی یہ ریزلٹ نکلتا ہے کہ جناب آرگنائزیشن فیل ہو جاتی ہیں, اور پھر اس روٹین کی وجہ سے جو سیٹسفائنگ بیہیویئر پروموٹ کرتا ہے, وی آر unable to exploit change in environment. اسی طرح ایک اور ایگزامپل پرفارمنس کرائٹیریا سے دی ہے کہ آرگنائزیشن میں نارملی کیا پروسیجر ہے کہ دوز ہو پرفارم بیٹر یا جو اچھی پرفارمنس کرتے ہیں دے آر ریوارڈیڈ. اور یہ بڑا کامن تھیم ہے اور مینجمنٹ اور ہیومن ریسورسز مینجمنٹ میں کہ مینیجرز ہیو ٹو لنک بیسیکلی پرفارمنس ود ریوارڈ اینڈ نان پرفارمنس اور پنشمنٹ ود نان پرفارمنس, یعنی پنشمنٹ ود نان پرفارمنس اینڈ ریوارڈ ود پرفارمنس. یہ ٹپیکل لنکیج ہے جو کہ مینیجرز نے یا ایچ آر مینیجرز نے کلٹیویٹ کرنا ہے. سینئر ایگزیکٹوز نے یہ آرگنائزیشن میں یہ چیز کلٹیویٹ کرنی ہے. یہ ایک روٹینائزڈ پریکٹس ہے کہ جناب بیہیویئر کو ریوارڈ کیا جائے گا اور نان گڈ بیہیویئر کو یا پرفارمنس اورینٹیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کیا جائے گا, اور نان پرفارمنس اور بیڈ پرفارمنس ول بی پانشڈ. اب اس گڈ پرفارمنس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ گڈ پرفارمنس کا انڈیکیٹر ہے پروفٹس. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے اس بیہیویئر کی وجہ سے کہ پروفیٹیبلٹی یا کوئی ایسا فائنینشیل انڈیکیٹر آپ دیکھ لیں, سیلز ہو گیا, ٹرن اوور ہو گیا یا پروفٹ ہو گیا, ایونچولی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی فنکشنل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کوئی پرفارمنگ انڈیکیٹر ہے, وہ ایونچولی فائنانس یا مانیٹری ٹرمز میں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, یا اس کے مانیٹری انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ کمپنی کو یا آرگنائزیشن کو ڈائریکٹ اس کا بینیفٹ ہو. اب یہ بیہیویئر اٹسیلف, اب یہ روٹین کا بیہیویئر ہے اور بڑی ہی ٹپیکل روٹین اور کامن تھیم ہے وچ کین بی آبزروڈ ان این آرگنائزیشن, بٹ اٹ لیڈس, اس کی اپنی ایک ڈرا بیک ہے, اس کا اپنا ایک پٹ فال ہے جسے آپ کہتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم تھنکنگ کو پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین میں اتنے انوالوڈ ہیں اور وہ ان کی ساری جو ان کی پرفارمنس یا ان کی ایفرٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ پروفیٹیبلٹی پہ ہو جاتا ہے کہ جناب فائنینشیل ٹرمز میں ہم کتنا اچھا, ود دا ریزلٹ کہ جو لانگ ٹرم, اب یہ شارٹ ٹرم ویو کو پروموٹ کر رہی ہے آرگنائزیشن بائی ورچو آف اٹس روٹین, یعنی روٹینز جو ہیں وہ ایک مایوپک اور شارٹ ٹرم ویو پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ ہر چیز کو آپ پروفیٹیبلٹی ٹرمز میں اور شارٹ ٹرم میں وٹ کین بی ان کیش امیجیٹ اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا بیہیویئر پروموٹ کر رہی ہے روٹین. تو مینیجرز پھر کیا ہوتا ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ریلیکس رہیں اور پھر لانگ ٹرم ڈیولپمنٹل میننگ فل پروجیکٹس کے بارے میں سوچ سکیں. تو اب یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم بیسیکلی تھنکنگ میں ایک قسم کا ٹریڈ آف بھی یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شارٹ ٹرم سولوشن جب آپ اکاؤنٹس کی اور پروفٹس کی پرفارمنس کے بارے میں کرتے ہیں تو اس میں اتنا ہیکٹیکلی انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم میننگ فل ڈیولپمنٹ یا کوالٹیٹیو ڈیولپمنٹ, اب اس کو کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ڈیوائڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ریمین انوالوڈ ان کوانٹیٹیو, کیونکہ فگرز نمبرز یہ چیزیں آبویس ہوتی ہیں, وہی ایکسٹرنل افیکٹس والی بات ہے کہ یہ چیز بہت ایزیلی میئریبل ہے, مطلب دس کین بی میئرڈ, ویری سمپل کہ آپ اپنی پرفارمنس کو نمبرز اور فگرز کے ذریعے, تو کوالٹیٹیو چیز تو نظر نہیں آتی, سم تھنگ وچ از ایٹ دی بیک, وچ از ناٹ آبویس, وچ از ناٹ اپیرنٹ, جس کے فزیکل ٹریٹس نہیں ہیں ایز سچ, آبویس نہیں ہے. تو ڈیولپمنٹل پلاننگ جو ہے وہ بیسیکلی ہرٹ ہوتی ہے.
تو اگین اٹ از بائی ورچو آف ویری کامن کہ ویری کامن پریکٹس آن اکاؤنٹ آف پرفارمنس کرائٹیریا جسے ہم کہتے ہیں کہ لنکنگ ریوارڈ ود پرفارمنس، اس کا ایک شارٹ ٹرم یعنی اس روٹین اور اس ٹائپ آف روٹینائزڈ بہیویئر کی اپنی ایک نیگیٹو آسپیکٹس ہے، اور وہ امیڈیٹلی آپ کو پتا نہیں چلے گا بلکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پتا چلے گا. اسی طرح ایک اور ویریبل اس نے ان ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے بات کی ہے مارچ نے، اور اس نے کلاسیفائی کیا ہے سپرسٹیشیس لرننگ. دیٹ مینس organization learn from their experience repeating actions associated with good outcomes and avoiding action associated with bad outcome. This is also known as learning by association phenomena or conditioning. Now this is something which is successful in stable world, but the world is not so simple and stable. Experiential learning can result in superstitious learning. اچھا، اب اس چیز کو اس نے کیا کہا ہے؟ سپرسٹیشیس کا ہے. وائی؟ کیونکہ اس کو اس نے سائنٹیفک لیول پہ ٹریٹ نہیں کیا. اور یہاں پہ مارچ نے بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دی ہے کہ جناب یہ جو لرننگ اور کنڈیشننگ کی بات ہے یا لرننگ بائی ایسوسیشن کی بات ہے، اس کی یہ کیوں سپرسٹیشن بیسڈ ہے اور یہ کیوں سائنٹیفک لرننگ بیسڈ نہیں ہے؟ تو ویسٹ والے بیسیکلی ہر وہ چیز جس کی امپیریکل میئرمنٹ ہو سکے اور جو چیز سائنٹیفک انڈیکیٹرز کو یا سائنٹیفک نالج کے کرائٹیریا پہ پوری آتی ہو تو اس کو وہ پریفر کرتے ہیں. باقی ویسٹرن نالج کے حوالے سے وہ چیز سپرسٹیشن ہے. اب یہاں پہ مارچ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دی ہے. اس نے کہا ہے کہ ایئر لائن انڈسٹری میں پائلٹس کی ایگزامپل دی ہے کہ جناب جو ٹرینر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پائلٹس کی ٹریننگ کے دوران ان پائلٹس کو ریوارڈ دیتا ہے جو اچھی لینڈنگ کرے، اور ان ٹرینر جو ہے ان پائلٹس کو پانش کرتا ہے جو بری لینڈنگ کرے. بڑا سمپل سا اب یہ آپ کو ریئل لائف کا، یعنی جسے اس نے کہا ہے ایکسپیرینشل لرننگ، اور اس کو پھر سپرسٹیشیس بھی کہا ہے. یعنی ٹرینر کے ایکسپیرینس میں یہ بات ہے کہ جن پائلٹس نے اچھی لینڈنگ کی ان کو ریوارڈ کیا، ویری نیچرل تھنگ. جن پائلٹس نے بری لینڈنگ کی ان کو پانش کیا. اب نیکسٹ ٹائم کیا ہوا کہ نیکسٹ ٹائم اس نے آبزرو کیا کہ جناب جن کو میں نے پنش کیا تھا انہوں نے اپنا بیہیویئر امپروو کر لیا، اور جن پائلٹس کو میں نے پریز کیا تھا یا اس کی تعریف کی تھی اچھی لینڈنگ پر، ان کا بیہیویئر بڑا نیگیٹو ہو گیا. اب واٹ از دس؟ اب یہ بڑا اسے کہتے ہیں یہ کنفیوزڈ، دی ورلڈ از سو کنفیوزڈ. یعنی اب ہم تو ٹپیکل یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اچھے بیہیویئر پہ ریوارڈ دیا جائے اور برے بیہیویئر پہ پانش کیا جائے، ود دا ریزلٹ کہ جس کو برا بھی اس نے تو لرن کر لیا، لیکن ہوا کیا کہ جس نے اچھا بیہیویئر تھا اسے ہم نے ریوارڈ دیا تو وہ بگڑ گیا. بڑی سمپل سی بات ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ایسا ہے، فار انسٹنس کہ سیمسٹر سسٹم میں جہاں پہ پریلم ایگزام ہو، مڈ ٹرم اور فائنل ہو، یا مڈ ٹرم اور فائنل اس قسم کی سچویشن ہو، تو جب اسٹوڈینٹس کو آپ اچھی پرفارمنس پہ زیادہ ریوارڈ کر دیں اور بری پرفارمنس پہ ان کے ظاہر نمبر کم آئیں گے، اور اچھی پرفارمنس کی صورت میں انہیں زیادہ اچھے نمبر دیں، تو فائنل ایگزام میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اگین بیہیویئر اسی طرح وہ ریورس ہو جائے گا کہ جس کو آپ نے تعریف کی وہ سم وٹ بگڑ گیا، اور اس نے وہ مطلب آپٹیمم لیول پہ اس نے پھر اپنی پرفارمنس نہ شو کی، بلکہ وہی سیٹسفائنگ بیہیویئر آ گیا. ہاں، جس کی نیگیٹو ہے وہ انڈر پریشر تھا، انڈر تھریٹ تھا کہ فیل ہو جائے گا، ٹرمینیٹ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، تو دین ہی امپرووڈ. سو یہ بڑا اسے کہتے ہیں کنفاؤنڈیڈ، یعنی ریئل لائف جو ہے بڑی اس میں کنفیوژن ہے اور مکس ٹینڈنسیز ہیں، اور ایک یونیورسل پرنسپل نہیں ہے وچ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو ہائر لیول آف پروڈکٹیوٹی اینڈ ہائر لیول آف پرفارمنس. تو یہ پوائنٹ ان ساری آسپیکٹس پہ یہ تھا کہ روٹین جو ہے، جو روٹینائزڈ کرائٹیریا ہیں اور بڑے سالڈ ہمیں سائنٹیفک پرنسپلز بظاہر نظر آتے ہیں، ایٹ ٹائمز ان کے ساتھ بھی سرپرائزڈ اور ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ایسوسیٹ کر رہا ہے. اچھا، دوسرا پرابلم یہاں پہ اس نے کہا ہے سولوشن ڈریون پرابلم. اب سولوشن ڈریون پرابلم کی ایگزامپل، یہ میں ایگزامپل سے اسٹارٹ کروں گا کیونکہ یہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں بڑی فٹ بیٹھتی ہے کہ لوگوں کے پاس پرابلم کو ڈائگنوز کرنے سے پہلے اس کا سولوشن
موجود ہو. اب اس چیز کو اگر آپ ڈاکٹرز کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ کو اوور آل ایک لمبا چوڑا نسخہ دے گا جو بڑا کمپریہنسو نیچر کا ہوگا. اس میں ٹریٹمنٹس بھی ہوں گے, پریونٹیوز بھی ہوں گے, اینٹی بایوٹکس بھی ہوں گی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا, اور ایک لمبا چوڑا نسخہ دے کے سولوشن کے طور پہ آپ کو دے گا. آپ اسے امپلیمنٹ کریں گے تو آپ سکسیزفل, وداؤٹ ریئلی ڈائگنوزنگ کہ جناب پرابلم ہے کیا. وہ اتنا کمپریہنسو, یہ آج کل ٹینڈنسی آبویس ہے. تو یہ ایک ہے, یعنی کہ سولوشن اس نے پہلے آپ کو دے دیا وداؤٹ ریئلی ڈائگنوزنگ کہ پرابلم ہے کیا. یعنی سولوشن کمز فرسٹ دین ٹو ڈیٹرمن اے پرابلم. اب ہونا کیا چاہیے کہ, اور یہی اسی ٹینڈنسی اور یہ روٹینز کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. مارچ نے یہاں پہ اس چیز کو, اس ٹینڈنسی کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی سولوشنز پہلے آ جاتے ہیں, پرابلمز بعد میں. تو اس کی کیا ریزنز ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے. میں اسٹل آپ کو ایک اور اس کی ایگزامپل دینا چاہوں گا. فار انسٹنس یہ میرے ایکسپیرینس میں آیا. فار انسٹنس اگر میرا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جائے, کمپیوٹر سسٹم کی بات کر رہا ہوں, تو میں ٹیکنالوجسٹ کے پاس لے جاتا ہوں, کمپیوٹر والے کے پاس لے جاتا ہوں کہ جناب اسے ٹھیک کرو, اس میں پرابلم یہ ہے, یا اس پرٹیکولر وائرس کا ہے, یا اس پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہے, اسے آپ ٹھیک کر. وہ کہے گا نہیں جی آپ اس کو پورا ریوائنڈ کر دیں, پورا ریفریش کریں, نیا لوڈ کر لیں, پرانے کو واش کر لیں, نیا لوڈ کر لیں. اب کتنا ایزی سولوشن دے رہے ہیں. اس کے بعد ریڈیلی جو ہے وہ سولوشن موجود ہے کہ جناب آپ پوری ونڈو یا پورا سسٹم جو ہے اسے آپ ریپلیس کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ وہ چھوٹی سی ڈیٹیلڈ پرابلم کو سمجھیں, ڈائگنوز کریں اور اس کے مطابق اسے ٹریٹ کریں. یہ بڑا مطلب کامن ہے. اسی طرح اگر آپ آرگنائزیشنز میں دیکھیں تو آپ اگر باسز کی لینگویج پہ غور کریں تو وہ بھی ہمیشہ سولوشن اورینٹیڈ ہوگی. یعنی انہیں پہلے سے سولوشن پتا ہوتا ہے کہ یہ امپلائیز جو ہیں, مینیجر جو ہیں, سب آرڈینیٹ جو ہیں, یہ سارے نکمے ہیں, اور اگر ان چیزوں پر کام کریں تو پھر پرفارمنس بڑھ سکتی ہے. میٹنگز پہ اگر آپ غور کریں, جو میٹنگز کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا جو بھی اس کو کنڈکٹ کرتا ہے سینئر موسٹ, تو وہ اس کی لینگویج بھی ایسے ہی ہوتی ہے. اور سویپنگ جنرلائز اسٹیٹمنٹس وہ سب کو برابر کر دیتا ہے. اس میں پرفارمرز بھی ہوتے ہیں, نان پرفارمرز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے پاس اس کا سولوشن یہی ہے کہ سب کو اکویٹ کر دیں. یعنی وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا, ود دا ریزلٹ کہ اس میں اگر جو پرفارمرز ہوتے ہیں وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے. چلیں نان پرفارمرز نے تو پنشمنٹ یا برا بھلا سننا ہی ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ جو پرفارمرز ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اس پروسیس سے, کہ جہاں پہ سولوشنز پہلے آ جائیں اور پرابلم کو ریئلی ڈائگنوز نہ کیا جائے. تو یہ چیز جو ہے وہ بیسیکلی, اور ایک تو یہاں پہ سولوشن, اور پھر دوسرا ہماری یہ ٹینڈنسی کہ ہم جنرلائزڈ مینر میں, جو میں نے آپ کو باس سبارڈینیٹ کی یا میٹنگز کی ایگزامپل دی ہے, اس میں پاکستانی پرسپیکٹو میں دو ٹینڈنسیز آبویس ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سویپنگ جنرلائزیشن دیتے ہیں کہ جنرلائز کر دیا سارے اسٹیٹمنٹس کو, سارے لوگوں کو برابر کر دیا اور جنرلائز سولوشن دے دیا. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ سولوشن پہلے سے موجود ہے وداؤٹ نوئنگ واٹ دا پرابلم, وداؤٹ ریئلی ڈائگنوزنگ. جب تک آپ ڈائگنوز نہیں کریں گے تو پھر سولوشن کیسے معلوم ہوگا آپ کو. تو سولوشن جہاں پہ پہلے آپ کے پاس موجود ہو تو وہاں پہ پرابلمس ہیں, کیونکہ آپ اسی سولوشن کو امپلیمنٹ کر رہے. اچھا یہ چیز بڑی کمپلیکیٹڈ ہے کہ سولوشن, کہ آپ کے مائنڈ میں اگر زیادہ نالج ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم دی بیسٹ, آئی ایم ایکسپرٹ. یہ ٹینڈنسیز ڈاکٹرز میں, ٹیکنالوجسٹ میں, ایون یونیورسٹی پروفیسرز میں, یا ہر وہ شخص جو اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو, اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ بلیو کرتا ہے کہ آئی ایم اے سولوشن فائنڈر اور میرے پاس ایک آلریڈی سولوشن ہے. تو پرابلم ڈائگنوسس پہ اس کی پریفرنس یا پریورٹی یا وہ اس کی اس میں نہیں آتا, پریفرنس میں نہیں آتا. یہ پرابلم ہے. اب اس چیز کو کائٹ اور مارچ کس طرح دیکھتے ہیں, تو اس کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں. There is ample evidence that when organization performance fails to meet objective, when organizations search for new solutions, that is new ways of doing things, as changes often seem to be driven less by problems than by solutions. تو اب یہاں پہ جاننا یہ چاہیے why this is so. یعنی آرگنائزیشن ایسے کیوں بہیو کرتے ہیں, لوگ کیوں ایسے بہیو کرتے ہیں. تو یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, بیکاز دے ہیو اے لارج نمبر آف پرابلمس. جس میں کمپیوٹر والے کے پاس گیا کہ میرا کمپیوٹر سسٹم ٹھیک کرو, اس میں پرابلم ہے ونڈو میں یا کوئی ایسی چیز میں,
تو اس کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ وہ ٹائم کاسٹ کو وے کرے. اس کے پاس مطلب اگر وہ صحیح ایون ٹیکنالوجسٹ ہے یا ایون صحیح پاپولر اور اچھا ڈاکٹر بھی ہے, تو بھی اس کے پاس ایک لانگ کیو ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ کام ہے, تو اس کے پاس اب ٹائم کی اسکاسٹی ہے. ٹھیک, تو اس کے نتیجے میں اب اس نے پریورٹائز کرنا ہے, بڑی کوئک فکسز جیسے کہتے ہیں, کوئکلی اس نے سولوشن دینا ہے. اس کے پاس سولوشنس بیسیکلی کم ہیں. یہ سولوشن کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم کہ وہ پرابلمس پہ زیادہ فوکس ان ڈیپتھ اور ڈیٹیل ویو نہیں کر سکتا. کہ آرگنائزیشن میں اوور آل جب ہم روٹینائزڈ جابس میں انوالو ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پروڈکٹیو سرچ اور ریسرچ کے لیے ٹائم بیسیکلی بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ہر پرابلم کی یونیک ایٹریبیوٹس اور ہر پرابلم کو اور ہر انڈیویجول کو اس کے میرٹ پہ ٹریٹ کریں. تو ایسا بہت کم ہوتا ہے, بلکہ پھر رولز ہمیں ایک یونیفارم وے آف کنڈکٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہی, یعنی باس سب آرڈینیٹ ریلیشن ہے, سب کو ایک جیسا ٹریٹ کر کے, کیونکہ پھر وہاں پہ ڈسکریمنیشن اور اس قسم کی پولیٹیکل اسپیکٹ بھی ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ اپنی خیریت اسی میں دیکھتے ہیں کہ انڈسکریمنیٹ مینر میں اور رولز پہ اور روٹینز پہ ریلائنس بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آرگنائزیشن میں دو اور فیکٹرز ہیں کہ کیوں آرگنائزیشن کے ممبرز کا ریلائنس ان فیکٹ جو ہے وہ اس پہ سولوشنز پہ بڑھ جاتا ہے یا نالج آف سولوشنز پہ بڑھ جاتا ہے ایز اگینسٹ نالج آف پرابلم. ایک وجہ تو کازیلٹی ہے, یعنی کاز اینڈ افیکٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایک افیکٹ کے پیچھے کون کون سا ریئل کاز ہے اور کس کاز کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی کا رول بھی ایمبیگوس ہے, اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل لائف میں اور آرگنائزیشنز میں جو پروفیشنلز ہیں وہ ان کا جو سینس آف کمپیٹنس ہے یا نالج ہے یا نالج آف اے سولوشن ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے ایز اگینسٹ نالج آف پرابلم. سو وہ سولوشن پہ فوکس کرتے ہیں, اور اس چیز کو مطلب ایک چیز کا آپ کے پاس نالج ہے, کمپیٹنس ہے, ایکسپرٹیز ہے, اور پھر دین لوگ آپ پر اسی وجہ سے ریلائی کر رہے ہیں, تو پھر ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے ہیومنس کی کہ وہ سولوشن دیتے ہیں ایز اگینسٹ کہ وہ ہر پرابلم کو اس کے اپنے میرٹ پہ ٹریٹ کریں اور ڈائگنوز کریں, انسٹیڈ کہ وہ ایک جلدی کرتے ہیں اپنا سولوشن ڈلیوری کرنے میں. سو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آرگنائزیشنز میں وہ سولوشن ڈریونز ہوتی ہیں. تو اس چیز کو کہا گیا ہے کہ دس از سولوشن ڈریون رادر دین پرابلم ڈریون. پرابلم ہونا یہ چاہیے کہ پہلے پرابلم ڈائگنوز ہونا چاہیے اور پھر سولوشن ہونا چاہیے, بٹ دس از سم تھنگ کنٹریری ٹو دی پریفرنس ہونی چاہیے پرابلم ٹو سولوشن موومنٹ ہوتا کیا ہے, سولوشن ٹو پرابلم ہم جا رہے ہوتے ہیں کہ سولوشن ہمارے پاس ہوتا ہے اینڈ دین وی گیو پرابلم سیکنڈری اسٹیٹس. جب آپ کے پاس کسی چیز کا نالج ہو تو اس نالج کو آپ پروسیس کیے بغیر نہیں رہتے, اور یہ آگہی کا عذاب ہے, اور یہی سب سے بڑھ کے سراب ہے کہ یہ ایلوژن کی طرف لے جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس پہلے نالج ہے. مائنڈ کی یہ ٹینڈنسی ہے کہ انسان کے پاس جو نالج آ جاتا ہے تو اس کو پروسیس کیے بغیر نہیں رہتا. تو انسان کے پاس پہلے اگر کوئی ریسرچ ہو اور اس کے پاس کوئی سولوشنز ہوں تو پھر وہ ان سولوشنز کو ڈلیور کرنے میں جلدی کرتا ہے ایز اگینسٹ نوئنگ دا ریئل پرابلم. تھرڈ ویریبل از ٹرانسفارمیشن آف انوویشن اینڈ آرگنائزیشنز. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم چینج امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جو انوویشن انٹینڈیڈ ہوتی ہے, جس طرح ہم نے انیشلی کنسیو کیا اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کیا, تو وہ اوور پیریڈ آف ٹائم چینج ہو جاتی ہے. جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو وہ جو انٹینڈیڈ یا ڈیزائرڈ ہمارا کانسیکوینسز تھے وہ ایکچولی نہیں ہوتے جب ایکچولی وہ اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. اسی طرح آرگنائزیشن میں جب چینج امپلیمنٹ کی جائے تو اوریجنلی کنسیو جو چینج ہوتی ہے, یعنی جس نظر سے آپ چینج کرتے ہیں, جب ایکچولی اس چینج پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو وہ آرگنائزیشن ٹرانسفارم ہو چکی ہوتی ہے. اب یہ بیسیکلی اس میں پرابلم ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اوئنگ ٹو پور اسٹریٹجی, اوئنگ ٹو پور کمیونیکیشن, اس کی کازز میں اچھی اسٹریٹجی نہ بنانا اور پور کمیونیکیشن ہے. یعنی ٹاپ مینیجرز, سینئر ایگزیکٹوز, جنرل مینیجرز جب کوئی پالیسی بناتے ہیں اور کوئی چینج انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہوتا ہے, اور ایکچولی جب وہ ٹرکل ڈاؤن کر دیا ہے لوئسٹ لیول پر امپلیمنٹیشن سپروائزرز اور ورکرز لیول پہ, تو پھر چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. یعنی دونوں کے کانسیپٹس اور چینج کے کانسیپٹس میں ملٹیپلسٹی ہوتی ہے.
اور وہ سنگولیرٹی یا جو کامن اس سے یعنی دونوں ایک ہی کانسیپٹ پہ ہوں یہ بہت کم ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر آرگنائزیشن جو ہے وہ فیل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم سلائڈ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا مینشنڈ ہے. اٹ از also a common problem that change policy or program gets started with some intent and eventually end up with something else because of the fundamental ways in which changes are transformed by the process of change. اب یہاں پہ چینج پروسیس کے ساتھ بیسیکلی یعنی اپروپریٹ اسٹریٹجی فارمولیٹ نہ کریں, پورلی کمیونیکیٹ ہو, اور اس میں آرگنائزیشن میں ظاہر ہے کوئی بھی چینج ہو وہ ونر لوزر کریٹ کرتی ہے اور اس لوگوں کے ڈفرینٹ انٹرسٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو اگر اس میں ایمبیگوٹی ہو, چینج پروسیس میں کلیئرٹی نہ ہو, تو دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کہ جو آپ نے اوریجنل جس پرسپیکٹو میں انوویشن اسٹارٹ کی تھی تو پھر جب امپلیمنٹ کیا تو وہ انوویشن بھی ٹرانسفارم ہو چکی ہوتی ہے کسی اور شکل میں, آرگنائزیشن بھی ٹرانسفارم ہو چکی ہوتی ہے. بڑی اس میں کامن ایگزامپلس دی ہیں آتھر نے کہ جناب آرگنائزیشن انیشیلی کنسیو کی گئی ایون ویلفیئر پرسپیکٹو کے لیے یا اس کا جو ہے نان جیسے ٹپیکل ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو کے لیے, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کا آبجیکٹو چینج ہو گیا اور وہ پروفیٹیبل اور کمرشلائزیشن کی طرف بڑھ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہے. آپ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاسپٹل ہے یا اسکولز ہیں, یہ بیسک پرپز اوریجنل ان کا جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا نوبل آئیڈیا کے ساتھ ہے, بٹ واٹ ہیپن وین دے بیکم ایکسیسولی کمرشلائز. تو آرگنائزیشن ٹرانسفارم کر جاتی ہیں جب اس پر پروگرام پہ یا چینج پہ یا انوویشن پہ امپلیمنٹیشن. تو دس واز دا تھرڈ تھنگ. Organization also get transformed in the process, that is change process. Organizations develop and redefine goals while adapting to environmental pressure. Minor changes can lead to larger ones and initial intent can be entirely lost. So یہ وہی بات ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ آرگنائزیشن اسٹیبلش کسی اور ریزن سے ہوں, انوائرمنٹ کا پریشر آیا, آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو چینج کیا اور اس چینج کے ساتھ وہ اس چینج میں اتنا زیادہ فلو کر گئے کہ پھر جو انیشیل جو اس کا آئیڈیا تھا آرگنائزیشن کا یا کسی پروگرام کا یا کسی پروڈکٹ کے حوالے سے, تو آرگنائزیشن بیسیکلی اپنے آپ کو یا اس انوویشن کو یا اس پروگرام کو کمپلیٹلی وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے کسی اور فارم میں. تو پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے کہ وہ چینج جو ہے وہ آرگنائزیشن کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور اسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ایز اے ڈرفٹ, یعنی اسٹریٹجک ڈرفٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ایکسپینشن کی وجہ سے, انوائرمنٹ کی وجہ سے, انڈسٹری گروتھ کی وجہ سے, یا آرگنائزیشن کے اپنے اونرز کے انٹینشنز یا سینئر ایگزیکٹوز کے انٹینشنز کی وجہ سے ایسا ڈرفٹ آ جاتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آرگنائزیشن اینڈ انوویشنز اینڈ چینج ریلیٹڈ انوویشنز گیٹ ٹرانسفارمڈ فار ریزنز وچ آئی اسٹیٹڈ یو ارلیئر. سو اس حوالے سے آج کا سیشن ہم اختتام کرتے ہیں, اور ہم اب بات ہم نے کی تھی آرگنائزیشنل روٹین پہ کہ آرگنائزیشنل روٹین کس طرح آرگنائزیشن کو اڈیپٹیشن کے حوالے سے بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم آرگنائزیشنل روٹینز کے جو فیچر ہم نے آج دیکھے ہیں اور ان کو ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا ہے وہ انٹریکٹیو ہیں, یعنی آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اور آرگنائزیشن روٹین کی انفیکٹ ریئل لائف میں بڑی کمپلیکس پکچر ڈپکٹ کرتے ہیں. تو پوائنٹ اس میں پھر یہی ہے کہ جناب یہ روٹین کے اپنے بینیفٹس بھی ہیں لیکن اس کی اپنی کمپلیکسٹیز بھی ہے. تو اف وی آر اویئر آف دیز کمپلیکسٹیز دین وی کین بیٹر مینیج our change programs. With this, I say Allah Hafiz to you students. Allah Hafiz.